قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ابن جرير: حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو بكر الناصر قال أبو وائل وذكر قصة مريم فقال: قد علمت أن التقي دون حجة حين قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. اب ابو وائل فرماتے ہیں بی بی مریم کا قصہ ذکر فرما کے کہ قد علمت بی بی صاحبہ اس بات کو جانتی تھی کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ رکنے والے ہیں گناہوں سے. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کا خوف. اب دیکھیں نا کہ دنیا میں لوگ حکومتیں رینجرز لگاتی ہیں، فوجیں لگاتی ہیں، ایلیٹ فورسز بناتی ہیں، چوکیاں لگاتی ہیں، لیکن جرائم نہیں رکتے کیونکہ جرائم کا کنٹرول جو ہے وہ اندر سے ہوتا ہے، وہ باہر سے نہیں ہوتا. اسی لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں موت کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں قیامت اور حشر کا حساب و کتاب ہے، وہ کبھی جرائم نہیں کرتے. اس لیے ہمیشہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو بی بی صاحبہ اس بات کو جانتی تھی، اسی لیے فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اگر تم ڈرنے والے ہو، اگر تم پرہیزگار ہو تو میں اپنے رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی. قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا فقال الملك مجيبا إنها ومزيدا لما حصل عندها من الخوف على نفسها لست مما تظنين ولكني رسول ربك بعثني الله إليك. اب اللہ کا فرشتے نے جواب دیا. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کو کہیں بھیجتے ہیں تو ان کو اسی زبان کا علم بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اب بی بی مریم علیہ السلام کی جو زبان ہے تو اسی میں خطاب کیا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو عربی زبان میں اپنی کلام میں نقل فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں. ورنہ بی بی صاحبہ نے یہ کلمے تھوڑے کہتے نہ وہ عربی بولتی تھی، کیونکہ پہلے لوگوں کے زمانے جو تھیں وہ یا سریانی تھیں یا عبرانی. سب سے اول من تکلم بالعربیہ تھی. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ لغت عربیہ میں سب سے پہلے کلام کرنے والے پیغمبروں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو لغت عربیہ سیکھی ہے نا وہ قبائل سے سیکھی. کہ جب بی بی صاحبہ ام اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ سرزمین مسجد الحرام میں آپ موجود تھی اور اللہ نے زمزم کا پانی ظاہر فرمایا تو پھر قبائل آ کے آباد ہوئے، جیسے قبیلہ جرم ہے، اور اسی طرح اور بھی قبائل آتے گئے اور بیٹھتے گئے اور بیٹھتے گئے، اور یمن سے اور مصر سے اور ادھر سے
کیونکہ پانی کا ملنا جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی تھی، تو جہاں چشمہ ہوتا تھا وہاں قبائل پڑاؤ ڈالتے تھے، تو بہت سارے قبائل جو ہیں وہی رہ گئے، تو ان سے پھر اسماعیل علیہ السلام نے لغت عربیہ سیکھی۔ ورنہ آپ سے پہلے جتنی پیغمبر ہیں ان کی زبان عربی نہیں ہے، نہ تورات عربی میں تھی، نہ انجیل عربی میں تھی، نہ زبور عربی میں تھی، بلکہ سابقہ جتنی کتابیں ہیں وہ تقریباً یا سریانی زبان میں تھیں یا عبرانی زبان میں تھیں۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو کئی زبانوں کا علم عطا فرمایا، اس لیے حتیٰ کے بعد مفسرین فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بہت ساری لغتوں کا اور بہت ساری زبانوں کا علم عطا فرما دیا، اس لیے وہ دنیا میں آباد ہوتے گئے، اولادیں بڑھتی گئیں، زبانیں پھیلتی گئیں، اور پھر سب سے زیادہ پھیلاؤ جو ہے وہ سریانی اور عبرانی کو ملا، اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لغت عربیہ، اور پھر اللہ نے سرزمین عرب میں لغت عرب میں اپنا سب سے افضل نبی اور افضل کتاب قرآن جو ہے وہ عربی میں اتارا، اور نبی جو ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عرب میں مبعوث فرمایا۔ تو اب اللہ کے فرشتے نے جواب دیا، کیونکہ فرشتے نے دیکھ لیا کہ بی بی چل رہی ہے، تو اللہ کے فرشتے نے فرمایا کہ بی بی مت گھبرائیں، لیست من بعض الظنین، جو تم گمان کر رہی ہو کہ میں اجنبی ہوں اور ایک نوجوان ہوں اور کیسے عورت کی طرف آ رہا ہوں، آپ نہ گھبرائیں، میں تو آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ وَيُقَالُ إِنَّهَا لَمَّا ذَكَرَتِ الرَّحْمَنَ انتفض جبریل فرقا وعاد إِلَىٰ حَيِّتِهِ وَقَالَ، اب بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت بی بی مریم نے فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک، جب اللہ کے نام سے پناہ مانگی تو جبریل کانپ گئے، خوف سے ڈر گئے اور اپنی حیت میں بھی آئے، اور اس کے بعد کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ اچھا، بعض علماء نے فرمایا کہ قرأت لیہب لک غلاما زکیا، تو دو قرأتیں ہیں، هكذا قرأه حمزة مشهوري القرآن لأهب لك غلاما زكيا، وقل القراءة أنه وجه حسن ومعنى صحيح وكل تستلزم الأخرى۔ یاد رکھو قراءت کا جو اختلاف ہے یہ تو بالکل احادیث سے ثابت ہے، اور قراءت کے اختلاف سے الحمدللہ معنی میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ انزل القرآن ولا سبعة احرف، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے قرآن جو ہے وہ 7 قراءات کے مطابق اجازت دے دی پڑھنے کی، کیونکہ حضور کے زمانے میں بھی قبائل مختلف تھے۔ حضور کے زمانے میں جیسے مکے میں قریش تھے، اسی طرح قریش کے علاوہ جو ہے پھر ان میں پھر بنو ہاشم تھے، اسی طرح قریش میں ان کے علاوہ پھر بنو کلاب تھے، بنو مرہ تھے، بنو حذیل تھے، اسی طرح طائف کی طرف جائیں تو بنو ثقیف تھے، اور بڑے قبائل تھے، تو ہر قبیلے میں کچھ نہ کچھ تلفظ کا فرق آتا ہے، یہ قدرتی بات، اور ویسے بھی ہر 200 سال کے بعد زبان میں فرق آئے گا، لغت میں فرق ہے۔ اب آپ دیکھیں نا یہاں کی عرب، اب امارات جو ہے عرب ہے، خلیج جو ہے عرب ہے، اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ جتنے تونس ہے، شام ہے، جزائر ہیں، سب عرب ہے، لیکن وہ جب بولیں گے آپ سمجھ ہی نہیں سکیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا بول رہے ہیں، حالانکہ وہ لغت عربی ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ لحن میں بھی فرق آئے گا اور لہجے میں بھی فرق آئے گا اور بعض حروف کی ادائیگی میں بھی فرق آئے گا۔ اس کے بعد فرماتے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ مجھ سے فرماتے ہیں اے فتعجبت مریم ھذا، بی بی مریم تعجب میں آ گئی کہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، یعنی تعجب کا معنی یہ تھا کہ کیا میری شادی ہوگی یا بغیر شادی کے بچہ پیدا ہوگا، اور اللہ کا نظام تو ایسے ہے کہ ہر چیز میں جوڑا ہے، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے مرد اور عورت سے پیدا کیا،
اور میری تو شادی نہیں اور مجھے تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. وقالت كيف يكون لي غلام أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور. کہ مجھ کو کیسے لڑکا ہوگا کہ وہ کیفیت کیا ہوگی اور میرا تو خامد ہی نہیں, میں نے تو شادی نہیں کی. اور پھر مجھ سے نعوذ باللہ گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کیونکہ میرے خاندان میں بھی گناہ نہیں ہے اور میں خود بھی کوئی سرکش اور گناہ کرنے والی لڑکی نہیں ہوں, تو بچہ کیسے ہو؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا وَالْبَغِيُّ هِيَ الزَّانِيَّةُ. فرمایا کہ نہ تو میرا نکاح ہے اور نہ میں نے کبھی گناہ کیا ہے. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ بَعْضِ الْبَغْيِ. اسی طرح حدیث میں ہے کہ زنا کی اجرت کھانا جو ہے وہ حرام ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے, یاد رکھو کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پیغمبروں کے خاندان جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں, یعنی پیغمبروں کا نسب جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. اپنے آگے بیویاں جو ہیں وہ پاک ہوتی ہیں, یعنی زنا سے, گناہ سے, فحش. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کی بیوی کافرہ ہو, کیونکہ پہلے زمانے میں کافروں سے رشتہ جائز تھا. حضور نے بھی اپنی بیٹیاں کافروں کو دی تھی کیونکہ اس وقت کوئی منع نہیں تھا. یہ تو بعد میں اللہ نے منع فرما دیا نا کہ کسی کافر مرد سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا, کسی مسلمان مرد کا کافرہ اور مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تو حکم بعد میں ہے, پہلے جو ہے کافروں سے بھی نکاح جائز تھا. جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے کافرت, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی کافرت. اچھا فرعون کی بیوی جو ہے وہ مسلمان تھی. تو یہ اس زمانے میں یہ پابندی نہیں تھی نکاح پہ, یعنی کافروں سے بھی نکاح ہوتے تھے, مسلمانوں سے بھی نکاح ہوتے تھے. بعد میں آخر میں جب شریعت اسلام آئی, اللہ نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا, تو اب اللہ نے حکم فرما دیا کہ کوئی کافر مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا اور کوئی مسلمان لڑکی جو ہے کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتی. صرف اہل کتاب سے اجازت دی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کا اللہ پر بھی ایمان ہے, انبیاء پر بھی ایمان ہے اور یوم آخرت پر بھی ایمان ہے, تو ان کی اصلاح جو ہے وہ قریب ہے, ممکن ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اجازت عطا فرما دی. تو اس لیے بی بی نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے اور بچہ کیسے ہوگا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. اب دیکھیں کتنا واضح جواب ہے کہ جبریل علیہ السلام میں بیوی تیرے رب کا حکم ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی جیسے ہمارے جاہل کہتے ہیں کہ جبریل اولاد دے سکتا ہے تو پیر بھی دے سکتا ہے. جبریل اولاد دیتے تو یہ کہتے ہیں کہ میں دینے پہ جو کھڑا ہوں تو پھر تم کیوں سوچ رہی ہو. ہم نے کہا یہ تو تیرے رب کا فیصلہ. قال كذلك قال ربك هو علي هين أي فقال الملك مجيب الله ما قالت إن الله قد قال أنه سيوجد منك أولاد لم يكن بعد ولا يوجد منك فاحشة فإنه على ما يشاء قادر. اللہ کے فرشتے نے جواب دیا کہ بی آپ کیوں گھبراتی ہیں, اللہ آپ سے لڑکا پیدا کریں گے اور بغیر خامند کے پیدا کریں گے اور نہ آپ سے کبھی گناہ ہوگا, آپ بھی پاک رہیں گی, بچہ بھی پاک پیدا ہوگا, بغیر خامند کے پیدا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ چاہیں تو مٹی سے انسان پیدا فرما دے, وہ چاہیں تو نطفے سے انسان پیدا فرما دے, وہ چاہیں تو حضرت آدم سے بی بی حوا کو پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں جیسا چاہیں قادر ہیں. اس لیے ہمیشہ عقیدے کو صاف رکھا کریں کہ اولاد دینے والا اللہ کی ذات ہے. باقی تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم پیر سے کہتے ہیں کہ اگر بزرگ جو ہیں, بزرگ زندہ ہیں, ان کو جا کے کہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کرو, یہ جائے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں, کوئی اختلاف نہیں. اختلاف یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کو مستقل بذات جان کے پکارنا, یہ تو شرک اکبر ہے. اگر یہ بھی نہ سمجھے پھر بھی گناہ ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کسی کو نہ پکارو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ دعا.
دعا، استغاثہ، پکارنا، چھوڑنا، نظر، نیاز، منت، یہ سب سے بڑی اہم عبادات ہیں. ان کو اگر کسی غیر سے نسبت کی جائے تو بندہ کافر ہو جائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے پہلے کافر نام رکھتے تھے نا، عیسائی نام رکھتے تھے عبد المسیح، اچھا یہودی رکھتے تھے عبد العزیر، کہ عزیر کا بندہ، عیسیٰ کا بندہ. جیسے آج کل ہمارے بھی رکھتے ہیں عبد النبی، عبد الرسول، یا رسول بخش، یا حسین بخش، فقیر بخش، اسی طرح غوث بخش. یہ سارے کافروں والے اسماء ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ تمام نام رکھنے جو ہے ناجائز ہیں اور آدمی کو فوراً بدلنے چاہیے، کیونکہ اس کی نسبت جو ہے غیر کی طرف جا رہی ہے. پیر بخش یعنی پیر نے بخشا ہے، اللہ نے نہیں بخشا. حالانکہ اولاد بخشنے والا اللہ تبارک و تعالی. اب کہنا جی نہیں ہم نے پیر سے کہا تھا، پیر نے اللہ سے مانگا ہے. پہلے تمہاری دلیل کیا ہے کہ پیر نے تمہاری بات سن لی ہے؟ اچھا پھر اس نے اس کو یہ بھی بتایا کہ میرا فلانا مرید ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے. تو یہ تو پھر علم غیب مرنے کے بعد بھی حاصل ہو گیا، وہ تو آپ نے خدا بنا دیا. تو اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اسی کا نام تو شرک. اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کے اللہ سے مانگو. باقی اس جگہ کے برکات ہوتے ہیں، وقت کے برکات، جیسے جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، عرفات کے دن کی فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، جمعہ رات کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جگہ کی بھی برکت ہے. مسجد الحرام کی فضیلت ہے، مسجد نبوی کی فضیلت ہے، مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے، اسی طرح مینا کی فضیلت ہے، مزدلفہ کی فضیلت ہے، عرفات کے میدان کی فضیلت ہے. تو جگہ میں بھی برکت ہوتی ہے، زمان میں بھی برکت ہوتی ہے، لیکن مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے. اللہ کے سوا کسی غیر کو مانگنا ہے، یہی جو سب. اسی لیے تو قرآن سارا اسی پر ہے کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے. اور ہم تو پکارتے نہیں، نام بھی انہی کا رکھتے ہیں. اس سے بڑا شرک ہے کوئی دنیا میں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو نا اب کافروں کے نام کیا ہوتے تھے؟ عبد الشمس، سورج کا بیٹا، سورج کا بندہ. عبد العزا، عزا بت ہے، وہ کہتے تھے یہ بت نے دیا ہے لہذا بت کا بندہ ہے. عبد المسیح، یہ عیسیٰ کا بندہ ہے کہ عیسیٰ نے دیا ہے. عبد العزیر، ہم نے بھی وہی نام رکھے ہوئے ہیں. عبد النبی، عبد الرسول، وہی نام ہے جو کافروں نے رکھے تھے وہ مسلمانوں نے رکھے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اچھا ایک بات یاد رکھیں، آپ کو اللہ نے کعبہ نصیب فرمایا، الحمدللہ کعبے میں بیٹھے ہو. صحابہ میں سے کسی بیٹے نے اپنے بیٹے کا نام نبی بخش یا حضور کی نسبت سے رکھا ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کریں، سوچیں. حضرت ابو بکر کی اولاد ہے، حضرت عمر کی اولاد، حضرت عثمان کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، تمام صحابہ کی اولاد ہے. انہوں نے بھی رکھا کہ بھی ہم اپنے بیٹے کو کہہ دیں کہ بھی نبی بخش ہے. عطاء النبی، عبد النبی، عبد الرسول، عبد محمد، کسی نے رکھا؟ کیوں؟ تم زیادہ سمجھتے. ٹھنڈے دل سے کبھی غور بھی تو کیا تھا. سب نام انہوں نے کیا رکھے تھے؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، معاذ ابن جبل، ابی موسیٰ الاشعری، عثمان ابن عفان، عمر ابن الخطاب. اچھا حضرت علی کے اولادوں کے نام کیا تھے؟ حسین ابن علی، حسن ابن علی، ام کلثوم بنت علی. اچھا پھر ان کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ علی ابن الحسین، حسین ابن علی. مجال ہے کسی نے رکھا ہو بھی حضور کے نام پر رکھ لیں. یعنی تمہارا پیر اولاد بخشنے کی طاقت رکھتا ہے، حضور بھی رکھتے. کچھ تو سوچا کرو، یہ جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، اپنے آپ کو کافر تو نہ بناؤ. کم از کم مسلمانی سے تو نہ نکل جاؤ. ایک بندہ گناہ گار ہو، گناہ گار کی تو معافی ہو سکتی ہے، کافر کی تو معافی نہیں ہوگی.
گناہگار لاکھ آدمی ہو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک تو معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس لیے ہمیشہ خیال کیا کریں۔ تو بھی حضرت جبریل نے دیکھو کتنی واضح بات کی، فَإِنَّهُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ قَادِرٌ، اللہ جو چاہے قادر ہے۔ اچھا لیکن ایسا بچہ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ فَلْيَجْعَلْهُ آيَةً دَلَالَةً وَعَلَامَةً لِلنَّاسِ عَلَىٰ قُدْرَةِ بَارِئِهِمْ وَخَالِقِهِمْ الذين ما في خلقهم فخلق آباءهم آدم من غير ذكر ولا أنثى وخلق حبا من ذكر بلا أنثى وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى بن أنثى بلا ذكر وتمت القسمة الرباعية والدالة على كمال قدرته ودين سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نشانی بنانا چاہتے ہیں لوگوں پر اپنی کمال قدرت کا، کمال خالقیت کا، کہ میری مرضی میں جیسے چاہوں پیدا کروں۔ اللہ نے حضرت آدم کو من غیر ذکر ولا انثی، نہ مرد نہ عورت، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ وخلق حوا من ذکر بلا انثی، اللہ نے بی بی حوا کو مرد سے پیدا فرمایا، عورت کوئی نہیں ہے۔ وخلق بقیۃ الذریۃ من ذکر وانثی، اور اللہ نے آدم کی اولاد کو مرد عورت دونوں سے پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عورت سے پیدا فرمایا، مرد کے بغیر پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے ساری قدرت کا اظہار فرما دیا کہ میں چاہوں تو مرد بھی نہ ہو عورت بھی نہ ہو آدم پیدا کرو، میں چاہوں مرد تو ہو عورت نہ ہو حوا پیدا کرو، میں چاہوں مرد بھی ہو عورت بھی ہو آدم کی اولاد پیدا کر دوں، میں چاہوں عورت ہو اور مرد نہ ہو تو حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دوں، میں جو چاہوں پیدا کر دوں۔ اور اللہ پاک نے یہ ساری قسمیں پیدا کر کے اپنی کمال قدرت کا، اپنی عظیم سلطان کا اظہار فرمایا۔ فلا الہ غیرہ ولا رب سواہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور نہ اس کے سوا کوئی رب پالنے والا۔ وقوله تبارک وتعالی رحمۃ منا ونجعل رحمۃ اللہ نبی من الانبیاء یدعو الی عبادۃ اللہ تعالی وتوحیدہ، اللہ نے فرمایا اور دوسری میں بھی حکمت یہ ہے کہ میں اس غلام کو بھی اپنی رحمت بناؤں گا۔ تمام انبیاء مخلوق کے لیے رحمت ہیں، کیوں؟ اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے، اللہ کی توحید کو سمجھانے والے، اور اپنی اپنی امتوں کو جہنم سے بچا کے جنت کا رستہ دکھلانے والے، اس لیے اللہ رحمت بنا کے دے۔ جیسے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جب فرشتوں نے کہا کہ بی بی مریم اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، ایک کلمہ پیدا، یعنی حضرت عیسیٰ، کیوں آپ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے نا، اس لیے کلمۃ اللہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ اس کو دنیا و آخرت میں عزت والا، شان والا بنائیں گے، وہ اللہ کے مقربین میں ہوں گے، اور ان کا معجزہ یہ ہوگا وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ بچپن میں بھی بات کریں گے، وہ جھولے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ کہلن کا کیا معنی؟ بڑھاپے میں تو سب بات کرتے ہیں، بھائی جھولے میں بولنا تو کمال ہے نا، بڑے ہو گئے تو سب بولتے ہیں، تو پھر کہلن کیوں کہا گیا؟ علماء فرماتی ہیں تاکہ بات سمجھیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ جب جھولے میں ہوں تو ایسے گوں 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 کریں، نہ ایسے بات کریں گے جیسے بزرگ بات کرتا ہے،
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. ایسی بات کی جیسے بڑے بات کرتے. تو آپ کا کلام بچپن کا ہو یا بڑھاپے کا ہو برابر ہو. اس لیے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور اللہ آپ کو صالحین میں، لیکن یاد رکھو صالحیت کے درجات ہیں. یعنی ایک عام صالح ہے، ایک انبیاء میں صالحیت ہے. تو صالحیت جیسے ہدایت کے درجات ہیں، صالحیت کے بھی درجات ہیں، اللہ سے تقرب کے بھی درجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بھی درجات ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں یدعو الی عبادت ربی فی مہدی و قہولتی. یعنی آپ اپنے بچپن میں جب جھولے میں ہوں گے تب بھی اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے، اور جب آپ بڑی عمر میں ہوں گے تب بھی اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے. قال ابن ابي حاتم الزنابي قال حدثنا ابراهيم بن ابراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا على الكوفي المجاهد قال قالت مريم عليه السلام كنت اذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو ببطني واذا كنت مع الناس صفى في بطني وكبر. ایک روایت بی بی مریم سے یہ بھی آتی ہے کہ بی بی مریم فرماتی ہے كنت اذا خلوت، جب میں علیحدہ ہوتی عورتوں سے تو حضرت عیسیٰ میرے پیٹ میں رہ کر بھی مجھ سے باتیں کرتے تھے. حضرت عیسیٰ میرے بدر میں تھے اور میرے ساتھ بات کرتے. فَإِذَا كُنْتُ مَعَ النَّاسِ، اور جب میں لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی پھر حضرت عیسیٰ میرے ساتھ تو بات نہ کرتے، لیکن سبح وکبر فی بطنی، وہ میرے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے، اللہ کی بڑائی کا بھی اقرار کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں جب حاملہ ہوئی تو میں مکے کی وادیوں میں جب پہاڑوں میں علیحدہ گزرتی تھی تو پہاڑوں سے آواز آتی تھی کہ مبارک ہو تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو امام الانبیاء بنے گا علیہ السلام. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی طرح بھی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر کے ابا ناراض ہوئے، ابو بکر کو مارنا چاہتے تھے. میں نے کہا بیٹے کو کچھ نہ کہنا، ان ابنی لہو شأن، میرا یہ بیٹا جو ہے اس کی کوئی رنگ آئے گا، یہ بڑے شان والا بیٹا ہے. تو ان کے ابا حیران ہوئے، پوچھا کہ کیا بات ہے. تو بی بی فرماتی ہے میں نے کہا میں جنگل سے آ رہی تھی کہ پہاڑوں سے آواز آئی یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی پکی بات ہے تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے انہو فی السماء صدیق، اس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہوگا، اور اللہ کا ایک پیغمبر پیدا ہوں گے لہو وزیر و رفیق، یہ اس کا وزیر بنے گا. تو حضرت ابو بکر کی بیگم اماں نے کہا کہ میں نے بھی آوازیں سنی. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بڑی بات کوئی نہیں. اس لیے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں رحمت للعالمین فرماتی ہیں انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت. آپ نے فرمایا مکے میں اس پتھر کو میں ابھی بھی جانتا ہوں کہ میں ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، جب اس پتھر کے قریب جاتا تھا مجھ پہ سلام پڑا کرتا تھا. اسی لیے مکے میں گلی ہے نا دگاغ الحجر، وہ پتھر والی گلی، اسی گلی میں وہ پتھر تھا. تو پتھروں کا سلام پڑھنا وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا جب سفر سے تشریف لے آتے آپ دور سے ہوتے مدینہ منورہ میں، اور جبل احد پہاڑ پہ جب نظر پڑتی آپ اپنی اونٹنی کو دونوں پاؤں سے ہلکا دیتے، فرماتے ہل ہل قصوا، اے میری قصوا اونٹنی تیز چلو تیز چلو، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور محمد اس سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آخر باقی پہاڑوں کے بارے میں تو حضور نے نہیں فرمایا نا، تو معلوم ہوا اس پہاڑ میں کوئی خاصیت تھی، اور پہاڑ میں کوئی بات تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہوتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ مکے مدینے کی کوئی چیز جو ہے نا یہاں سے نہ لے کے جایا کرو، مال سوائے زمزم کے اور کھجور.
باقی لوگ لے جاتے نا، پتھر لے گئے، مٹی اٹھا کے لے گئے، یہ نہیں بڑا ہے اللہ نے جو چیز جہاں رکھی ہے وہی نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے قصہ سنایا، اللہ عالم ایک واقعہ ہے، خدا جانے اس میں کتنا حقیقت ہے. ایک سوڈانی تھے والد صاحب کے شاگرد تھے، وہ خود بھی بڑے عالم. وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں گیا تو جبل احد پہ جب میں گیا تو وقت ہوتا تھا، اب تو لوگ جاتے ہیں نا نام لکھوانے، بھائی چلو بھائی چلو چلو احد کی زیارت کرنا. میں نے اس طرح نہیں ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے 2 دن 3 دن پھرتے تھے، بیٹھتے تھے، معلومات کرتے تھے وہ کون سی جگہ تھی، صحابہ کہاں تھے، حضور پاک کہاں تھے، ابو بکر عمر عثمان علی کہاں تھے، دشمنوں کا لشکر کہاں تھا، پہاڑ کی ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کہاں سے ہے، تحقیق کا ایک میدان ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں پھرتا ایک پتھر جبل احد کا اتنا ٹکڑا مجھے بڑا خوبصورت لگا، بالکل باریک تھا اور بالکل ایسے جیسے بلاد ہوتی ہے نا ایسے کٹا ہوا، تو میں نے اٹھا لیا اور میں نے اپنے سامان میں رکھ لیا. اور میں نے دل میں یہی کہا کہ چلو جبل احد کا پتھر ہے، مدینے کا پتھر ہے، محبت کے لیے میں اس کو لے جاؤں. فرماتے ہیں میں لے گیا، میں اپنے ملک میں جب پہنچا اور سامان کھولا تو پتھر 2 ٹکڑے. تو فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ چوٹ بھی نہیں لگی، اگر چوٹ لگے تو صندوق ٹوٹ جائے، ایسا یعنی گرے کہ پتھر ٹوٹ جائے تو صندوق بھی تو ٹوٹ جائے. صندوق نہیں ٹوٹا، اس کے اندر پتھر رکھا ہوا ٹوٹ گیا. تو کہتے ہیں کہ پھر میں بڑا سوچتا رہا کہ یہ حضور کا محبوب ہے، میں نے وہاں سے جدا کیا ہے، یہ فراق کی بات. تو کہتے ہیں میں نے پھر سفر کیا، اٹھا کے پھر مدینے پہنچا اور جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا. میں نے غلطی کی، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں. اس لیے حکم ہے کہ کوئی چیز نہ لے جاؤ ماں سوائے ماء زمزم اور مدینے کی کھجور. یہ 2 ہدیہ ہیں جو حضور کے زمانے میں بھی لوگ لے آتے تھے، صحابہ لے جاتے تھے. تو بہرحال آمنا باللہ، جانوروں کو بھی حضور سے محبت. اور اس زمانے حنانہ کا قصہ تو معروف و مشہور ہے. ہزاروں صحابہ نے دیکھا کہ حضور جس لکڑی سے پشت لگا کے خطبہ دیتے تھے، جب آپ منبر پہ بیٹھے لکڑی رونے لگی. تو اب لکڑی میں رونے کی آواز کا پیدا ہو جانا. تو آمنا باللہ، جو چیز قرآن اور حدیث میں ہے ہم مانتے ہیں. باقی جو واقعات ہیں ان میں بعض سچے ہوتے ہیں، بعض مبالغہ بھی ہوتے ہیں. اب جناب فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اب اس میں 2 قول ہیں کہ یہ کلمہ یا تو جبریل کی قول ہے یا اللہ کا فرمان ہے. یا تمر ان هذا من تمام کلام جبریل لمریم یخبرها ان هذا امر مقدر فی علم اللہ تعالی وقدرته ومشیته. بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ حضرت جبریل کا کلام ہے، بی بی مریم سے خبر دے رہے ہیں کہ بی بی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی مشیت ہے. وَيَعْتَمِرُ أَن يَكُونَ مِنْ خَبْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِرَسُولِهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّهُ كَانَ بِآذَانِ النَّخْلِ فِي فَرْجِهَا كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَانَ أَمْرًا مقضیٰ. یا تو یہ کنایا ہے کہ اللہ کے حکم سے بی بی کو حمل ٹھہر گیا، اللہ خبر دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے حمل ٹھہرنے کی ظاہری صورت کیا تھی کہ جبریل نے سامنے کھڑے ہو کے پھونک ماری اور بی بی مریم کے منہ سے وہ پھونک اندر داخل ہو گئی. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. وہ مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی. سب سے بڑی عورت وہ ہوتی ہے جو باحیا ہو، جو باعزت ہو، جس کے بدن پہ شوہر کی نظر پڑے اور کسی کی نظر نہ پڑے، وہ عورت. یہ جو بازار میں چلتی پھرتی ہیں نا، یہ تو لاشیں ہیں، یہ تو اللہ کا عذاب ہے ہم پر مسلط ہو گیا. عورت تو وہ ہوتی ہے کہ بس نظر پڑے تو شوہر کی پڑے، اس کے بدن کو ہاتھ لگے تو شوہر کا لگے، اس کے بغیر پھر کسی کا. اسی لیے اب دیکھیں نا، یہ ہے شان عورت کی کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی حدیث سنی
کہ یحشر الناس حفاۃ عراۃ غرلا، کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو بالکل بغیر کفن بغیر کپڑے کے اور بالکل عریاں ہوں گے۔ تو بی بی عائشہ فوراً چیخ پڑی اور پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا حال ہوگا؟ ادھر عورتیں ہوں گی ادھر مرد ہوں گے اور لباس بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات کر رہی ہو؟ اس دن تو یہ عالم ہوگا وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر آدمی گر جائے گا، کسی کی طاقت ہے دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر، آنکھیں پھٹ جائیں گی، بس اٹھی ہے تو جھکے گی نہیں اور جھکی ہے تو اٹھے گی۔ یعنی بی بی عائشہ کو قیامت کے دن بھی پردے کا فکر ہے کہ اس دن کپڑے کے بغیر کیا ہو۔ اور ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ کاسٹیوم پہن کے سوئمنگ کرتی ہیں، ان کے نہانے کے لباس بنے ہوئے، وہ لباس پہن کے اور ماشاءاللہ سمندر کے کنارے پہ بیچ پہ جا کے سوئمنگ کرتے۔ ان کو چھوڑو یار، یہ میری بیٹیاں جو عمرے پہ آئی ہیں نا، یہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں جو عمرے پہ تشریف لائی ہیں ماشاءاللہ 50,000 روپیہ خرچ کر کے، ان کی شلواریں جو ہیں لون کی ہیں، دھوپ پڑے تو اندر پورا بدن نظر آتا ہے۔ دیکھو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ دیکھ لیں کیا خیال ہے، یہ عمرہ کر کے ثواب لے جاتی ہیں۔ بھائی اگر عورت کا بدن ظاہر ہو کپڑے کے اندر سے یا باہر سے، اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب نماز نہیں ہوتی عمرہ کیسے ہو گیا؟ لون کے کپڑے ہیں، لون کے مل مل کے، اسی کا کرتا ہے اسی کی شلوار۔ اچھا جہاں کرتا شلوار کے اوپر آ گیا تھوڑا بہت پردہ ہو گیا، لیکن جو ٹانگیں ظاہر ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اور ماشاءاللہ آئی عمرے پہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک، اور ماشاءاللہ باپ بھی ساتھ ہے، بھائی بھی ساتھ ہے، خاوند بھی ساتھ ہے، کسی کو نہ حیا ہے نہ غیرت، کوئی حیا نہیں کہ میری بیوی کی ٹانگیں لاکھوں بندے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں کہ اندر جو شمیز پہنی ہوئی ہے نا، اوپر کرتا ہے، کرتے کے اوپر برقع ہے، اندر جو شمیز ہے اس کا رنگ بھی پیچھے سے نظر آ رہا۔ یہی وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا رب کاسیات عاریات، ایسی عورتیں بھی آئیں گی بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن عریاں ہوں۔ 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم نے پہلے کون سی مولوی کی مان لی ہے کہ اب مان لو گے؟ مولوی تو 2 کاموں کے لیے ہے، بچہ پیدا ہو اذان دو، مر جائے جنازہ پڑھو، تیسرا دن آئے کل شریف، 7 جمعرات شریف، 40واں شریف، مولوی شریف فی امان اللہ۔ ہم نے تو مولوی کو نوکر سمجھا ہوا ہے نا، مولوی بھی بغیرت ہے کہ تمہاری نوکری کرتا ہے۔ میں اللہ کے کعبے میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر مولوی دیوبندی بریلوی اہل حدیث تبلیغی اکٹھے ہو جائیں، بے نماز ہے کہ ہم نہیں جنازہ پڑھتے، میں دیکھوں حشر کیا ہوتا ہے۔ کہ نہیں پڑھتے ہم، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ فاسق کا جنازہ نہ پڑھو۔ اللہ کا نبی تو فرماتے ہیں جو بندہ قرض دار ہے اس قرضے والے کا جنازہ بھی امام یا عالم نہ پڑھے، عام لوگ پڑھیں۔ جب میت آتی حضور پوچھتے کہ حل طرح کا دین، اس بندے پہ قرضہ تو نہیں؟ صحابہ کہتے نام یا رسول اللہ علیہ دین، اس پہ قرضہ ہے۔ تو فرماتے حل طرح کا وفان، کوئی جائیداد چھوڑی ہے کہ قرضہ ادا ہو جائے؟ تو کہتے ہاں یا رسول اللہ، فرماتے ٹھیک ہے پہلے اس کا قرضہ ادا کر دینا، میں جنازہ پڑھتا ہوں۔ اگر وہ کہتی ہے رسول اللہ قرضہ ہے جائیداد کوئی نہیں، فرماتے صلو علی صاحبکم، تم جنازہ پڑھ دو، میں محمد جنازہ نہیں پڑھتا اس بندے کو۔ ایک آدمی کا جنازہ آیا، نہ ایمان سے کہو جو حضور کی دعا سے محروم ہو جائے تھوڑی سزا ہے۔ مولوی تم نے اپنی قیمت ضائع کر دی،
تم نے اپنے مقام کو پہچانا نہیں، تم چوکیدار بن گئے ہو، تم چپراسی بن گئے ہو چودھریوں کے، حاکموں کے، وڈیروں کے، سرداروں کے۔ کیوں تنخواہ ملتی ہے، حلوہ ملتا ہے، تم نے بھی اپنا دین بیچ دیا ہے فی امان اللہ۔ آج بھی اللہ نے تمہیں وہ طاقت دی ہے کہ آج بھی تم فسق اور فجور کا مقابلہ کرو، کوئی مائی کا لال ضرورت نہیں کر سکتا تمہارا مقابلہ کرے۔ آج بھی تم متحد ہو جاؤ کہ بھئی یہ آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، علل اعلان داڑھی مڈاتا تھا، شرابیں پیتا تھا، ہم نہیں پڑھتے جناب۔ کوئی تمہیں ختم صغیر کبیر کے لیے بلائے، پوچھو نمازی تھا تمہارا باپ؟ نہیں، میں نہیں آتا سی ختم پہ، نہ دعا پہ، نہ کل پہ، نہ جمعرات پہ۔ ٹھیک سیدھے ہو جائیں بندے۔ ان کو پتا ہے کہ مولوی کا بھی تو ریٹ ہے نا، 1000 میں نہیں بکے گا، 2 میں بک جائے گا، کوئی 5 میں بک جائے گا۔ قادیانی کا نکاح پڑھانا ہو مولوی پھر بھی تیار۔ بینک والے مسجد بنائے، مولوی صاحب جناب پھیتا کاٹنے کے لیے کھڑے ہیں، فوٹو بن رہے ہیں، اخباروں میں جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہے اس کو کہ حرام کے پیسے کی مسجد ہے، نماز پڑھنا ناجائز ہے، تو نہیں پتا ہے۔ یہ سارے مولوی جو تمہیں احرام سکھلا رہے ہیں، ابھی بغل سے کپڑا نکالنا ہے، 3 دفعہ لبیک پڑھنا ہے، یہ نہیں بتلاتے کہ گلے میں بینک کا ڈبہ مت ڈالو۔ حاجی کو مفت ملا ہے، کہاں چھوڑتا ہے؟ زبان پہ لبیک ہے اور بڑے غور سے ایئر ہوسٹس کی ٹانگیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسے عمرے پہ آنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے گھر میں بیٹھے رہو۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ اپنا دین بچائیں گے، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے بکریاں لے کے، وہیں دودھ پیئیں گے، اللہ اللہ کریں گے، بس لوگوں سے دور ہو جائیں۔ یہ پھر وہ الرجل بدینہ، کس بات کو روئیں میرا عزیز، کس بات کو روئیں؟ آپ اپنی اسمبلیوں میں دیکھ لیں، عورتیں بیٹھی ہیں میک اپ کر کے، سنگار کر کے، مولوی صاحبان بھی بیٹھے، وہ بھی ممبر ہے، وہ بھی ممبر ہے، جاتے آتے سلام دعا بھی ہو جاتی، ہیلو ہیلو بھی ہو جاتی ہے۔ غیرت ہو تو پھر جو حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، جب وہ ممبر تھے اسمبلی میں تو ایک عورت ہوتی تھی، وہ وزیر ہوتی تھی، میں جانتا ہوں، نام نہیں لیتا تھا کہ بلا وجہ کوئی مسئلہ ہو، بڑی منہ پھٹ عورت تھی، اللہ معاف کرے، منسٹر بھی تھی، تو وہ کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتی تھی کہ کسی طرح مولوی کو دلیل کرے اور طنز کرے اور بات اعتراض کرے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ وہ سارے حضرات بیٹھے تھے، پورے ممبر کی اسمبلی اور کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ جو آئی نا جی، تو سیدھا گئی حضرت مولوی ہزاروی صاحب کے پاس اور جا کر السلام علیکم۔ اب اس کا مقصد کیا تھا کہ مولانا کو خراب کرے، کہ اب مولانا اگر ہاتھ نہیں ملاتے تو لوگ کہیں گے جی کمال ہے، اتنی بھی رواداری نہیں، اب منسٹر ہے، وہ بھی تو ایم ایل اے ہے، آپ کی کولیگ ہے، آپ بھی کم از کم مولانا کیا ہوتا ہے ہاتھ ملانے میں، اتنا تو مولوی میں اخلاق ہونا چاہیے۔ اور اگر ہاتھ ملاتے ہیں تو اخباروں میں فوٹو آ جائیں گے کہ مولانا دیکھو جی داڑھی کے ساتھ غیر محرم عورت سے ہاتھ ملایا ہوا ہے۔ مولوی تو دونوں طرف پھنستا ہے نا غریب۔ تو جب جناب وہ آئی نا بڑے تم تراک سے جوش سے السلام علیکم، مولانا کھڑے ہو گیا، میں بی بی گلے میں دو، بس گناہ کرنا ہے تو سیدھا رکھو، ہاتھ کیوں ملاتی ہو بدبخت، اور سینہ ملاؤ۔ اب جناب ذلیل ہو گئی، پھر نہیں ضرورت ہوئی کبھی مولانا کے سامنے گیا۔ آپ کے اس وقت کا سب سے بڑا طاقتور لیڈر، جس کے نام پہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ جمع ہو جاتے تھے اور جس کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، اور پی ایم بھی تھا، تو وہ شراب کا پیگ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اور اتفاق سے مولانا آ گئے، تو مولانا کو بھی شبہ ہوا، نہ بولے کیا پی رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا شیرنی کا دودھ پی رہا ہوں۔
اور نے فرمایا سورنی کا پیشاب پی رہے، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، پھر اس کو شیرنی کا دودھ کیا کہتے ہیں؟ یہ سورنی کا پیشاب۔ پھر مجال ہے اس نے جرت کی ہو آئندہ کے مولوی صاحب کے سامنے جام اٹھا لے، اس کو جام تو جام کام بھی بھول گئے۔ مولانا کا نام سن کے پہلے کپڑے پہن کے ذرا ٹوپی شوپی رکھ کے سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا تھا، حضرت آ رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنا وقار خود ضائع کر دیا ہے، تو تمہاری مرضی ہے۔ 2-2 انچ کی مسجد بنا لی ہے، ایک محلے میں 4 مسجدیں ہیں۔ یہ کس کی مسجد ہے جی؟ یہ سابی پگڑی والوں کی، یہ کالی پگڑی والوں کی، یہ سفید پگڑی والوں کی، یہ نیلی پگڑی والوں کی، یہ واسکٹ والوں کی، یہ کراکلی ٹوپی والوں کی، یہ 4 خانے ٹوپی والوں کی۔ کا خوف ہے۔ ان المساجد للہ، مساجد تو اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ کیا جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو اللہ نے بھی تمہاری ہوا اکھاڑ دی، ٹھیلے کی بھی قیمت نہیں رہی۔ اللہ اکبر، بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اب جناب فرماتی ہوں واللتی، یہ ہے عورت، احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا۔ قال محمد بن صاحب کا نام مکی اللہ قطع تمہارا ہاتھ وليس من بد وقتار هذا اذن بجری تصیبا یا غیر اللہ اعلم۔ اور حضرت ابن جریر نے فرمایا وکان امرا مقضیا، کیا مانا؟ اللہ کا فیصلہ ہو چکا، اب وہ نہیں ڈالا جا سکتا، جو اللہ کا فیصلہ ہونا تھا وہ ہو گیا، قضا ہو چکی، فیصلہ ہو چکا۔ ابن جریر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، اللہ اعلم۔ ماشاء اللہ، تم نے بھی کوئی سال کی کٹھی کی ہوئی ہے، تھوڑا ٹھنڈا پانی رکھو گے۔ حرم شریف کے علاوہ اور مسجدوں میں نمازی کے آگے نہ گزریں، حرم میں بھی نہ گزریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ سیب نے کلاب نام رکھے جاتے تھے کہ پہلے لوگ سردار جو تھے نا ان کے کتے زیادہ ہوتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی کہ جن کے کتے زیادہ ہیں تو مال زیادہ ہوگا۔ جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ سوالوں کے لیے دیا کریں۔ ہاں انشاءاللہ جی۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے احرام کے بدن پر چادر کے پیچھے مسجد بنی ہوتی ہے، تو ان سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جن کی دیکھیے پکڑ لو، اس کو کہو یہ کیا ہے؟ شوگر کی تکلیف ہے، کیا علاج کروں؟ زمزم پیو۔ یا رسول اللہ کہنا آپ کو حاضر ناظر سمجھنا تو شرک ہے۔ کہتے جی کہ یہاں سرکار کی محفل نعت منقطع نقد نہیں ہوتی، نعت افضل ہے قرآن افضل ہے؟ ہاں جی، تو جب افضل ہو رہا ہے تو مفضول کی کیا ضرورت ہے؟ روزگار تلاش کرتے اللہ سے کیسے مدد مانگے؟ اللہ کے روزگار کو سستا فرما، رزق عطا فرما، یا رزاق وظیفہ پڑھو اللہ کے نام کا۔ خواب حقیقت ہوتے ہیں، حقیقت بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، رحمانی بھی ہوتے ہیں، شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نہیں معاف ہوتے، کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ میرے بھائی پہ 3 لاکھ ٹکا قرضہ ہے، وہ حج کرنا چاہتے، پہلے قرضہ اتارے پھر حج کرے۔ کہتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں حج پہ آتے ہیں تو گاؤں والے ان کی دعوت کرتے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں۔ میں کاروبار کے لیے شہر سے باہر جاتا ہوں، ظہر اثر مغرب کی نمازیں نہیں پڑھتا، کاروبار کا موقع ملتا ہے تو میں بے ایمان نماز پڑھنے کا نہیں ملتا۔ ایسا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ تو کافر ہے، بے ایمان میں کیوں نہ کہوں اس کو؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور نے فرمایا جو عمدن نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، ایک نماز عمدن چھوڑ دے لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، قبرستان مسلمانوں میں دفن نہ کرو، وہ کافر ہے۔ یہ 3 نمازیں نہیں پڑھتا، کاروبار پہ جاتا ہے۔ انا للہ و انا،
اللہ راجعون۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کیوں میری کوئی شادی کرانی ہے کیا؟ جب انتظام کرو گے بتا دوں گا نا۔ عمر تو تب پوچھی جاتی ہے نا کوئی رشتے کی بات ہو۔ تقریر میں یا درس میں عمر کا کیا تعلق ہے؟ بلا وجہ سوال ایسے نہ لکھے کرو جو خام خواہ۔ میں چونکہ اصل میں دیکھو نا لاکھ مولوی ہو جاؤں نا، نسلن میں بلوچ ہوں، میرا میٹر کبھی کبھی گھوم جاتا ہے۔ اس لیے سوال بندوں کی طرح پوچھے کرو تاکہ میں بھی جواب بندوں کی طرح دوں۔ تم جب سوال حیوانوں کی طرح پوچھو گے میں بھی اسی طرح پھر جواب دوں گا۔ ایک آدمی نے ٹیلی فون میں کہا دوسرے کو کہ میری بیوی کو طلاق ہے، جب کہا تو ہو گئی۔ آپ اپنا مختصر سوانح عمری بتلائیں، کیا کرو گے؟ میں کو پیر ہوں کہ بعد میں تمہارے کام آئے گی؟ ایک بندہ ہوں، طالب العلم ہوں، السلام علیکم، بس۔ کہتے ہیں جی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے نبی کو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حضور تو وہاں موجود نہیں تھے، تارا کا معنی ہے تعلم، یہاں رویت علمی ہے، رویت بصری نہیں۔ الم تعلم یا محمد۔ پان سگریٹ جو استعمال کرتے ہیں بالکل ناجائز ہے، بعض علماء مکروہ کہتے ہیں، بعض مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے باپ کو خنزیر کا بیٹا اور کتا کہے تو خود کیا ہوا؟ جب باپ خنزیر ہوا ہے تو خنزیر کا خنزیر ہوا نا، تو کنڈ ہوا نا اس کا۔ وہ ایک آدمی الو بیچ رہا تھا، ایک تھا چھوٹا، اس کی قیمت کہے 10 روپے، ایک تھا بڑا، اس کی کہے اپنا 5 روپے۔ تو لوگوں نے کہا بڑا بے وقوف ہے، جو بڑا ہے اس کی کہتے ہیں 5 روپے، جو چھوٹا ہے اس کی کہتے ہیں 10 روپے۔ انہوں نے کہا پاگل تو نہیں ہوتے؟ کہا نہیں، یہ چھوٹا جو ہے یہ تو بالکل نسلی الو ہے، بڑے کا مجھے پتہ نہیں اس کا باپ کون تھا۔ تم جب باپ کو خنزیر کہہ رہے ہو تم تو نسلی خنزیر ہو گئے نا۔ ایسا ملعون بھی اولاد ہوتی ہے جو باپ کو خنزیر کہے۔ اب بتاؤ اس کو کس زبان میں جواب دوں؟ آپ خود فیصلہ کرو۔ جو بندہ باپ کو کہے تم خنزیر ہو، تم کتے ہو، اس کو میرے پاس بھیجو، میں اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ ان کا بگڑے چگڑوں کا علاج مجھے بڑا آتا ہے، بڑے ٹھیک کی اللہ کی رحمت۔ اگر ہم کسی آدمی فوت ہو گیا عمرہ کریں، ہاں عمرہ کر کے دعا کرو کہ اللہ اس عمرے کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ ہر ثواب کوئی بھی ہو، نفلی ہو، واجب ہو، فرض ہو، اس کے بعد 2 رکعت ضروری ہے۔ اگر 2-3 طواف اکٹھے کریں بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، جائز ہے۔ ملتزم پر اور مقام ابراہیم پر ہر طواف کے بعد جانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، موقع ملے چلے جاؤ، نہ تو جہاں مرضی ہے دعا مانگ لو۔ یہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ دکان چلاتا ہوں، کرایہ نہیں ہے، بھائی کو حصہ دیا، یہ مجھ سے خود مل کے تفصیل سے سمجھاؤ، مجھے سمجھ نہیں آیا لکھا ہوا۔ کہتے ہیں جی غیر محرم عورتیں بھی طواف کرتی ہیں، اللہ ہدایت دے، طواف تو نہیں روکا جا سکتا، تم بھی نظر نیچے رکھو، وہ بیویاں بھی نظر نیچے رکھیں، عورتیں ہٹ کے طواف کریں، بچنے کی کوشش کرو۔ حرم شریف میں نمازی کے آگے گزرنا منع ہے۔ ٹی وی دیکھنا گناہ ہے، بالکل گناہ ہے۔ اگر گندی چیزیں دیکھو، کوئی عالم ہے، تقریر ہے، قرآن ہے تو سن لو۔ یہ عورتیں جو ابرو بریک کرتی ہیں، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ جمعات میں نماز نہیں ہوتی، نماز میں کیا پڑھیں؟ میں نہیں سمجھا۔ کعبے کو دیکھ کے نماز ادا کریں، نماز کے وقت جو نظر ہے سجدے کی جگہ پہ ہو۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، موجود ہے تو پڑھ سکتی ہے، گھر سے پڑھنے نہ آئے۔ ایک آدمی سے میں نے لین دین کیا ہے، وہ ہر روز جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اللہ کو جواب دے گا اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا بالکل ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے، بغیر وضو کے طواف ناجائز ہے، طواف نماز کے حکم میں ہے۔ حضور کے والدین حضور کی نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔
انڈیا میں 3 دفعہ طلاق کراتے ہیں، بالکل غلط بات ہے. طلاق ایک دیں اگر دینی پڑے تو. 3 طلاق اکٹھی نہ دیا کریں ورنہ پھر حلال نہیں ہو سکتی حلالے کے بغیر. احمد عفان، احمد ارسلان، کوئی حرج نہیں، نام رکھ سکتے ہو، لیکن یہ 2 نام ہیں. احمد مستقل نام ہے، ارسلان مستقل نام ہے. اگر 20-30 عورتیں جماعت بن کے سفارت کی نگرانی میں مردوں کے ساتھ معلم کے ساتھ حج کریں بالکل ناجائز ہے. بغیر محرم کے عورت کا آنا ناجائز ہے. والدین کی طرف سے عمرہ کریں بالکل کرو، حج کرو، عمرہ کرو، سب کچھ کرو. کہتے ہیں جی کہ ہم حنفی مسلک کے لوگ ہیں، امام صاحب جو مغرب میں دعا کراتے ہیں یہ سب مسلک میں جائز ہے، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو. یہ ہے دعائے قنوت نازلہ، جب مسلمانوں پہ مصیبت پڑے تو دعا مانگنی چاہیے. کہتے ہیں جی کہ نماز عصر جو ہے یہاں 1 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے حنفی مسلک کے مطابق، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑو، چاہے تمہارے مسلک کے خلاف ہو لیکن حرم کی جماعت نہ چھوڑو. اگر ایک آدمی نے غسل خانے میں غسل کیا ہے، کپڑے نہیں ہیں، تو وضو بھی کرے، اسی حالت میں ہو جائے گا. غسل ہو جائے گا تو وضو کیوں نہیں ہو جائے گا؟ تھوڑا اپنا عقل بھی استعمال کر لیا کرو، سارا میرا مفت تو نہیں. بھائی غسل ہو گیا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ وضو چھوٹی چیز ہے، غسل بڑی چیز ہے. اللہ آپ کی عمر دراز کرے، وہ تو نہیں ہوتی. جو اللہ نے لکھا ہے وہی رہے گی. بس دعا کرو عزت سے کٹ جائے. اللہم اجعل خیر ایامی آخرہا واجعل خیر یومی یوم نلقاک. کہتے جی آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو میرے والدین نے بھی نہیں سوچا تھا، تو اللہ نے مجھے پیدا کر دیا، اللہ میرا بھی کر دے گا. نماز کے اندر اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں. حدیث اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ حدیث حضور کی کلام ہے، قدسی کا معنی ہوتا ہے کہ کلام اللہ کا ہے، نقل حضور فرما رہے ہیں. میں نے اپنے لڑکے کا نام رکھا ہے حقیقت، دوسرے کا نام رکھ لو شریعت، تیسرے کا نام طریقت. کوئی نام نہیں حقیقت، غلط نام ہے. ایک آدمی آیا میرے پاس، کہتا ہے جی میرا بیٹا ہوا ہے، ایسا نام بتائیں کہ دنیا میں کسی کا نہ ہو. میں نے کہا ابلیس رکھ. وہ ناراض ہے، ہم مجھ سے فون پہ بات نہیں کرتا. میں نے کہا ایسا نام آخر کیسا بتاتا آپ کو کہ دنیا میں کسی کا نہ ہو؟ وہ تو پھر یحییٰ کا نام ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے. میں تو پھر یہی ڈھونڈ کے دے سکتا تھا. کہتے جی کہ بعض لوگ نماز جنازہ میں امام کے آگے صف بنا لیتے ہیں، ان کی بالکل نماز نہیں ہوتی. ودن سواہن، یہ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اب میں سارے ترجمے پر کرتا رہوں. یہ بتوں کے نام تھے، ودن سواہن یغوثن یعوقن و نصرا. یہ بت تھے جیسے تمہارے 5 پیر ہوتے ہیں نا، یونج کے 5 پیر تھے. انہوں کتنے ہیں؟ ودن سواہن یغوث یعوق نصرا، کتنے ہو گئے؟ یہ 5 پیر تھے نا، جیسے ہمارے 5 پیر ہیں. 5 تن، ان کے بھی 5 تن تھے. اگر بغیر عمرے کے ارادے اور احرام کے حرم میں داخل ہو، اگر میقات سے گزرے گا تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دم پڑ جائے. بغیر ارادے کے، وہ کہتے ہیں میقات بنایا اسی لیے گیا ہے کہ بغیر احرام کے نہ گزرو. اگر تیرے ارادے کے تابع ہے تو پھر اس پہ محض میقات لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میری والدہ احرام نہیں باندھا تھا، فوت ہو گیا، اللہ معاف کرے، جو گزر گیا گزر گیا. اگر کسی زندہ نے وصیت کی کہ میرا عمرہ کرنا تو پھر کر سکتے ہو. اگر ایک عورت ہے کسی نامحرم رشتے دار کا طواف کرے، بالکل نہ کرے، اپنے لیے طواف کرے، اس کے لیے دعا کرے. یہاں جو مرغی گوشت آتا ہے وہ جھٹکے کا ہوتا ہے، اللہ کو پتا. جو مکے کا ہے وہ تو بالکل خالص حلال ہے، جو باہر سے آتا ہے اللہ کے علم میں ہے.
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یعنی جنہوں نے اللہ کے سوا غیروں کو حاجت دار سمجھا، ان کا مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا، جیسے وہ کمزور ہوتا ہے، کوئی حقیقت نہیں، ان کا پکارنا بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے۔ تین رکعت وتر رکوع کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں، سارے طریقے حدیث میں موجود ہیں۔ اگر دیکھنا ہو تو سنن النسائی یا سنن ابن ماجہ یا مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، اور اردو میں دیکھنا ہو تو ایک کتاب میں نے دیکھی تھی نماز پیمبر، اس میں بھی سارے حنفی حدیثوں کے دلائل موجود ہیں۔ مجھے بچپن سے مردوں کی طرف سیکسول جھکاؤ رہتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلا یہ گناہ ہے جو لوط کی قوم نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اور اس کی سزا اتنی بڑی ہے کہ زانی کو تو کوڑے مارے جائیں گے، لیکن لوطی جو ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کے پتھر برسا کے مار ڈالو، اور بعض علماء فرماتے، حضرت علی فرماتے تھے اس کو مار کے آگ میں جلا دو۔ توبہ کرو، یہ کوئی قدرتی بات نہیں، فطرتی بات نہیں، یہ لعنت ہے اندر، توبہ کرو۔ کرنے کے بعد مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں، اگر بال پڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے کٹ جائے۔ یہ جو ٹک لگاتے ہیں نا، ادھر سے دو بال، ادھر سے دو بال، ادھر سے دو بال، دم پڑ جاتی ہے اور احرام سے بھی نہیں نکلتے۔ اپنا کریں بغیر انٹرسٹ کے کروڑوں لوگ ہیں جو بزنس کرتے ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں آپ کے نہیں ہوتا؟ میرے اپنے دوست ہیں جن کا اربوں میں بزنس ہے اور سود نہیں لیتے۔